السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب کی آیات 23 سے 30 تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان ھدی اللہ ھو الھدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 اور تھوڑا اوپر سے بھی چلتے، مگر یہاں سے آیت 23 سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین، من سے، المؤمنین مومنوں میں سے، رجال تنوین کوئی کے مترادف ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں۔ رجل ایک مرد، رجال جمع ہو گئی، تو کچھ مرد ہیں یا کچھ لوگ ہیں۔ مرد ہی صحیح ترجمہ اس کا، لوگ نہیں۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، صدقو کہ صدقو واو الف جمع کہ انہوں نے یعنی جنہوں نے سچ کیا کیا، ما جو آہدو، آہدو عہد، عہد پیمان، وعدے، آہدو کہ جو عہد اللہ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو علیہ اس پر انہوں نے یعنی پورا کیا۔ یعنی مومنوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا۔ یہ مطلب ہو گیا اس کا۔ فَمِنْهُمْ فا پس من سے، ہم ان میں سے، کہ کیا ہو گیا پس ان میں سے، یعنی کہ چنانچہ ان میں سے ہیں من جو قضا کا مطلب کہ قضا کر دینا یعنی پوری کر دینا، نہبہو اپنی نظر، ہو اپنی نہبہ اپنی نظر کو کہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کیا کر رہے ہیں، وہ انتظار نظر آ رہا ہے اس میں، منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وما اور نہیں بدلو انہوں نے تبدیل کی، وما اور نہیں بدلو انہوں نے بدلا یا انہوں نے تبدیل کی، تبدیلا یعنی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی انہوں نے۔ ایک آیت اور کر لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، لی تاکہ یا وہ جزا دے اللہ تعالیٰ تاکہ جزا دے اللہ تعالیٰ الصادقین سچوں کو، بے صدقہم بے ساتھ صدق سچ، ہم ان کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے المنافقین، وَيُعَذِّبُ المنافقین اور وہ عذاب دے منافقین کو یا منافقوں کو، انشاء اگر وہ چاہے تو، انشاء اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، اور یتوب علیہم یا پھر ان کو وہ توبہ یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے، غفور اور رحیمہ، غفور غفارا غائن فارا بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا اور نہایت بخش دینے والا۔ آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں 23-24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے کہ اچھا پہلے اس کو وہ کرتے ہیں کہ یہاں بتایا کیا جا رہا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہ سچ کر دیا، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا وہ انہوں نے سچ کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی نظر انہوں نے نظر اپنی جو تھی وہ پوری کر دی، اور ان میں سے کچھ ایسے جو ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور ان کی اس چیز میں ابھی کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے سچوں کو اور ان کی سچائی کی وجہ سے، اور عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے تو، یا پھر یہ کہ انہیں توبہ کی ان کو توفیق عطا فرما دے، جیسے کہ ان کو جو تھے نا، کیا نام تھا ان کا، ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی تھی توبہ کی۔ تو دیکھتے ہیں ان دو آیات میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر مسلمانوں کا حال بیان کیا ہے کہ جب سچے مسلمانوں نے جو سچے مسلمان تھے، انہوں نے احزاب کے جو کفار تھے، یعنی ابو سفیان وغیرہ، ان کو جب دیکھا تو ان کو فوراً یاد آ گیا، وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے رسول کا معجزہ ہے، کیونکہ کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابھی تم دیکھنا ہے کہ ابھی 9 یا 10 دن کے اندر اتنے کافر آ کر گھیر لیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا، ابو سفیان وغیرہ آ گئے، تو انہوں نے جب دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بے شک ہمارے رسول کا معجزہ ہے، یعنی ان کی اور یہ سب کرنے سے کیا ہوا، ان کی جو قوت ایمانی تھی وہ بڑھ گئی، اور ان کو یقین آ گیا، اور تسلیم اور رضا اور محبت یعنی تمام چیزوں میں ان کی اضافہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو ابھی دیکھنا کچھ دنوں کے اندر نا ایسے ایسے آ کے تمہیں نا یا کہ آ جائیں گے تو ان کو گھیر لیں گے، تو دیکھو وہی ہوا۔ تو یعنی ایک طرح سے معجزہ تھا، آف کورس معجزہ تھا اس میں۔ تو بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد جو خدا سے باندھا تھا وہ پورا کیا، اور اپنی نظر اپنی ذمے سے اتار دی، اور اللہ کی راہ میں جان دے دی، جیسے کہ اور شہید ہو گئے، جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ اور ابھی بعض ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں وہ، یعنی مگر وہ عہد پر قائم ہیں۔ ان سب لوگوں نے عہد کو نہ بدلا اور نہ اس میں کوئی خلل ڈالا، تاکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت عہد کے سچے جنہوں نے وعدے کیے ہیں، ان کے وفا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جزا دے اور عمدہ بدلہ دے، اور منافقوں کا جو ہے وہ ان کو دنیا میں یا تو مسلمان کر دے گا اللہ تعالیٰ، یا پھر انہیں توبہ کی توفیق دے گا، یا اگر کفر پر مارے تو عذاب دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، غفور ہے، جو توبہ پر مرے اس پر رحیم ہے وہ۔ آیت نمبر 24 ہو گئی، 25 دیکھتے ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اندر منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب یعنی کہ کس طریقے سے جنگ کے میدان میں کس طریقے سے کیا ہو رہا تھا، کیا کسی نے وار کیا نہیں کیا، یا بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَدَّ اللَّهَ الَّذِينَ كَفَرُوا، رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، اور کس نے لوٹا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے الَّذِينَ ان لوگوں کو، کفروا کہ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، بِغَيْظِهِمْ، اب ان کی کیا حالت تھی، وہ غیظ میں بھرے ہوئے تھے۔ کافر جو تھے، جو احزاب والے تھے، جو لشکر ٹولیاں بنا کے آئے تھے مسلمانوں کے اوپر کے ساتھ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو وہ غیظ میں بھرے ہوئے تھے۔ غیظ کا مطلب غضب میں اور غصے کے اندر وہ تھے، اور کیا ہوا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ لم نہیں ینالو خیرہ، ینالو کہ وہ حاصل کر سکیں خیرہ کوئی فائدہ، وقف اللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ المؤمنین القتال، المؤمنین مومنوں کو القتال قتال میں یعنی اس جنگ میں، وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ قویًا عزیزہ بے حد قوت والا اور بے حد سب پر غالب، عزیزہ سب پر غالب ہے۔ مطلب ہوا اس کا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، اور کوئی فائدہ نہ ہو سکا، نہیں کوئی فائدہ وہ حاصل کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے جو جنگ تھی اس میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ،
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ وَأَنزَلَ اور اس نے اتار دیا، اور انزل اس نے اتار دیا الذین ان لوگوں کو ظاہروہم کہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتابی اہل الکتاب میں جو اہل کتاب جو تھے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، سیاسیہم یاد کر لیں، سیاسیہم ان کے قلعوں سے، یعنی قلعے مضبوط ہوتے ہیں وہ وہاں جس میں رہا کرتے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اہل کتاب کی مدد کی تھی، وَقَذَفَ اور اس نے ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون اور تم قید کر رہے تھے، اسیر سے تأسرون بنا ہے اسیر سے، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، فریقاً دوسرے گروہ کو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، وہ اورثکم اور اس نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمین کا، اردخم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے اموال کا، واردن اور زمین، لم نہیں، تطاؤہا کہ جو کہ تم نے پامال کیا جس کو، تطاؤہا، وکان اللہ اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہے، علی کلی ہر چیز کے اوپر، قدیرہ پوری قدرت رکھنے والا۔ 27 پر ہم رکتے ہیں اور اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، یعنی ابو سفیان وغیرہ مکے کی فوجوں کو جیسے وہ آئے تھے ویسا ہی ان کو غصے میں بھرا ہوا خالی ان کو لوٹا دیا، انہیں کچھ بھی نہیں ملا، نہ انہیں مال ملا، نہ فتح ملی، نہ انہیں کوئی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی اپنے ذمے لے لی، یعنی لڑنے کی حاجت ہی نہیں ہوئی، فرشتوں کا لشکر، ہوا کا طوفان مسلط ہو گیا، سب کافر دم دبا کر بھاگ گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، مسلمانوں کو مدد کرتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، کافروں پر غالب ہے، یعنی جو نام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد فرماتا ہے، مومنوں کی مدد فرماتا ہے، مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، اور کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ غالب ہے، مسلمانوں کو ان کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ یہ وہ کہ جنہوں نے کفار کی مدد کی تھی، یعنی یہ وہ کافر ہے جنہوں نے کہ ان لوگوں کی مدد کی تھی، یعنی اب ان میں ایسا تھا کہ یہ تو تھے تو اہل کتاب، یہ جو یہاں پہ آیت آئی ہے نا کہ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، اہل الکتاب کون ہے؟ یہ وہ یہودیوں کا گروہ ہے جو کہ بنو قریظہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں ایک آدمی تھا، ایک کعب بن اشرف کے نام سے، اور اسی طرح سے ایک اور بھی تھے، حی بن اخطب وغیرہ، تو انہوں نے ان کو اللہ نے ان کے پختہ قلعوں، یعنی وہ تو تھے، انہوں نے ہیلپ کی تھی، یعنی یہود ہونے کے باوجود، اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کو مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے انہوں نے کس کی کافروں کی مدد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے فرمایا کہ ان کو ان کے پختہ قلعوں سے، کوٹھیوں سے، عالیشان مکانوں سے ان کو باہر نکال لایا اللہ رب العزت، اور ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا جو دبدبا اور رعب ڈال دیا، اور اس سے پہلے کیا تھا، قبل اس سے نا کافی وہ نڈر تھے، اور اب کیا ہو گیا، وہ بالکل ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، اور ان کا سب چیزیں ختم ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ یہ دین جو ہے یہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اپنے فرشتے بھیج کر ان کی ہیلپ کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے۔ بعض کو یعنی سپاہیوں کو تم نے قتل کیا، اور بعض کو یعنی بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جنگ کے بارے میں کہ وہاں پر کس طریقے سے کیا کیا ہوا اس کی نقشہ کشی کی ہے ان آیات میں، اور زمین جو تھی وہاں کی باغات تھے، مکانات اور کوٹھیاں اور دیگر اموال وغیرہ، اس کا وارث تم کو بنا دیا، اور تم کو ایسی زمین دے دی جس کے تم نہ مالک ہوئے تھے اور نہ ابھی مالک ہو، بلکہ ان قریب وہ تم کو ملے گی، یعنی زمین خیبر،
جب جنگ خیبر ہوگی تو پھر خیبر کی زمین ملے گی، اور وہاں پر کون رہتے تھے؟ وہاں سکونت اختیار کی ہوئی تھی یہودیوں نے. تو اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے، اور وہ فتح و نصرت پر قادر ہے. وہ اس کی مرضی وہ جس کو فتح دے دے، اس کی مرضی وہ جس کو جس زمین کے اوپر وہ قادر کر دے. آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی، قل، یا ایہا النبی، اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے، لی ازواجیکا، لی ازواجیکا، لیے، ازواجیکا، ازواج بیبیاں کا آپ کی، آپ اپنی بیبیوں سے کہہ دیجئے، ان اگر، کن ہو، تم، اگر تم ہو، ترد میں را دال ارادے سے بنا، تم، اگر تم ارادہ رکھتی ہو، الحیات الدنیا، حیات زندگی کا، الدنیا دنیا کی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زینت کا، فتعالینا، پس تم، تعالینا، تو آؤ، فتعالینا، پھر تم آؤ، امتکننا، الف پیش او میں، متے کننا اور مؤنث کے لیے کننا، تم کو متاع دے دوں، یعنی میں تمہیں کچھ متاع دے دوں. میم تا اور عین، امتکننا، واسرحکننا، وا اور او میں، سرحکننا یعنی میں تم کو رخصت کر دوں، سراحن رخصت کرنا، جمیلہ اچھے انداز سے، میں تمہیں اچھے انداز سے رخصت کر دوں. مطلب یعنی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب یہ اس کی جنگ میں فتح مل گئی تھی، یعنی جب یہ فتوحات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد مسلمانوں میں امیری آ گئی تھی اور وہ رچ ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے دل میں بھی ان کے دل میں بھی امیری کا خیال آنے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے. تب یہ آیت اتری کہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیا کے مزوں کا، اس کی زینت و لذتوں کا خیال ہے تو آؤ، میں تم کو طلاق دے دوں، طلاق دے کر مہر متاع دے کر سیدھی طریقے سے، بطریق حسن، یعنی احسن طریقے سے میں تمہیں چھوڑ دوں، اگر تمہیں دنیا کے مزوں کا اور دنیا کے لذتوں کا خیال ہے تو. اور لیکن اگر ایسی بات ہے کہ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ہے اور اطاعت و منظور ہے اور جنت کی طلب ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے لیے تم میں بہت بڑا ثواب عظیم کیا ہے، جو اس میں آتا ہے کہ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر کنتن تم ہو، تردن اللہ، اور اگر تم ارادہ رکھتی ہو اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، اعد، تیار کر رکھا ہے للمحسنات، محسن نیک کی کرنے والی عورتوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، بہترین اجر. یعنی مطلب ہوا کہ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ہے، اطاعت منظور ہے اور جنت کی طلب ہے تمہارے اندر، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی عورتوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا ثواب عظیم مہیا کیا ہوا ہے، تمہارے لیے ہر چیز یہ تیار ہے وہاں کے لیے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یاتی، جو کوئی آئے گی، من کننا، تم میں سے، بے فاحشۃ، بے حیائی کو، یعنی تم میں سے لائے گی یا آئے گی، من یاتی، جو کوئی آئے گی، من کننا، تم میں سے، بے فاحشۃ، بے حیائی کو، مبینہ کھلم کھلا، یضاعف ضعف دو، وہ اس کو دگنا کر دیا جائے گا، لہا، اس کے لیے،
العذاب عذاب کو ضعفین، کیا مطلب کہ تم میں سے جو کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوگی، ارتکاب کرے گی، تو اس کا عذاب جو ہے وہ دگنا ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ يَسِيرًا، اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کے اوپر، اللہ اللہ کے اوپر یسیرا، بہت آسان ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جس طریقے سے ثواب کا بدلہ جو ہے وہ دگنا ملے گا، اسی طریقے سے اگر کوئی غلط کام کریں گی تو بھی ان کو دگنا ملے گا، کیونکہ یہاں پر یعنی اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے ظاہر گناہ کرے گی تو اس کو دگنی سزا ملے گی، اور یہ بات اللہ کے نزدیک آسان ہے، مشکل نہیں ہے، چونکہ تمہارا مرتبہ بلند ہے، لہٰذا تمہارے گناہ کی سزا بھی اوروں سے دگنی ہے۔ یہاں پر اکتفا کریں گے آیت نمبر 30 کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔